السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں اور اس میں ایک نعمت زبان کی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنی آخرت کو برباد بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے ذریعے ہم کلام کرتے ہیں اس کے مطلب بھی کیا پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا لوگ جو دوزخ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے وہ اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی تو ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک چیز زبان ہے۔ انسان کے باقی اعضاء جسم کے اتنا گناہ نہیں کرتے جتنا گناہ ہماری زبان کرتی ہے، اور زبان تھکتی ہی نہیں ہے باتیں کر کے۔ بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، یا بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چرپائی پہ لگ جاتے ہیں، ہر اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن زبان بولتے ہوئے نہیں تھکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بلا سوچے سمجھے بعض اوقات ایسی بات منہ سے نکال بیٹھتا ہے کہ وہ بات اسے مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبان اور دو کان اسی لیے دیے ہیں کہ ہم سنیں زیادہ اور بولیں کم، لیکن ہم اس کے الٹ کام کرتے ہیں، ہم بولتے زیادہ اور سنتے کم ہیں۔ اسی زبان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہمارا مدار تجھ ہی پر ہے، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سکون میں رہیں گے، اور اگر تو لڑکھڑا گئی تو ہمارے اوپر بھی کم بختی آ جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب انسان کسی سے اچھا بولتا ہے، اخلاق کے ساتھ بولتا ہے، تو انسان کے باقی اعضاء بھی سکون میں ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی سے بدتمیزی کرتا ہے تو ہاتھ پاؤں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے چہرے اور سینہ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی بہتان لگاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ زبان کتنے گناہ کرتی ہے۔ جھوٹ بولنا، لعنت کرنا، غیبت کرنا، طعنہ زنی، نوحہ کرنا، بد زبانی، افواہیں پھیلانا، گالی دینا، تہمت لگانا، فحش گوئی، چغل خوری، دوگلا پن، جھوٹی تعریف، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی گواہی دینا، گواہی چھپانا، بے عزتی کرنا، مذاق اڑانا، بد اخلاقی، بے مقصد گفتگو کرنا، وعدہ خلافی، احسان جتلانا اور دین کا علم چھپانا۔ تو ایک ایک کر کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک مومنین کا، دوسرا مشرکین جو پکے کافر ہیں جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کرنا، جیسے فرعون، نمرود، یہ سارے، اور نمبر 3 ہے منافق۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے لیکن دل سے ان کو نہیں مانگتے۔ انہی کے لیے آیا ہے قرآن پاک میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ سورہ البقرہ۔ یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے دور میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جھوٹ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر چاروں کسی انسان کے اندر ہوں تو اس کا مطلب پکا منافق ہے، اور کسی ایک کے اندر بھی اگر ایک برائی ہے یا ایک نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر منافقت کی رمق موجود ہے۔ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، اور نمبر 4 جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ رسول پاک نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کی بو کے باعث اس شخص سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، جسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے فرشتے ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں خواب دکھایا گیا اور فرمایا مجھے ایک گدی کے بال لیٹا ہوا شخص ملا، اس کے پاس ایک دوسرا شخص لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا، جو ایک سمت سے آ کر آنکڑا اس کے ایک گلے میں پھنساتا اور گدی تک اسے چیر دیتا، نتھنے میں پھنساتا اور گدی تک اسے
اسے چیر دیتا، اسی طرح آنکھ کے ڈھیلے میں اسے پھنساتا اور گدی تک اسے چیر کر رکھ دیتا، پھر دوسری طرف آ کر وہی عمل دہراتا اور اس سے فارغ نہ ہو پاتا کہ پہلی جانب کے آزاد درست حالت میں آ جاتے، اور پھر وہ ایسا ہی کرتا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا اور لوگ اسے معتبر سمجھ کر اس کی جھوٹی باتیں نقل کرتے تھے، اور یوں وہ جھوٹ عام لوگوں میں پھیل جاتا۔ اس شخص کے ساتھ یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی انسان سوچ سمجھ کے بولے کہ میں منہ سے کون سے الفاظ ادا کروں، جھوٹ پہ انسان کی کتنی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ جگتے مارنا جس کو کہتے ہیں، اور اس میں سارا جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرے کی تذلیل کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اسٹیج ڈراموں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا، گانوں میں سارے کے سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے پریکٹیکل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو بسا اوقات مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں سے جھوٹ بولتی ہیں، بچوں کو ڈرانا ہو یا بچوں کو کوئی چیز نہ دینی تو کہتے ہیں وہ بلی لے گئی، یا کہتی ہیں کہ باہر جن ہے یا باہر بابا آ گیا ہے یا باہر بھوت ہے، یا اس طرح کی چیزوں سے ڈراتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ پھر بعض دفعہ مائیں کیا کرتی ہیں، بازار جانا ہوتا ہے اور بچوں سے کہتی ہیں کہ ماما جو ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، ڈاکٹر ٹیکہ لگائے گا، تو بچے نہیں جاتے۔ پھر اور کیا جھوٹ بولتی ہیں، شوہر کی کمائی سے پیسے اکٹھے کرتی ہیں اور سوٹ لے کے آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، مجھے امی نے دیا ہے۔ یا ہم کسی کو فون کرتے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، اور جب وہ فون اٹھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ 50 دفعہ تمہاری طرف فون کیا اور تم فون نہیں اٹھا رہے۔ یا کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ ایک دفعہ ناک کرتے ہیں، 2 دفعہ کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی دروازہ کھولے تو اس کو کہتے ہیں گھنٹہ ہو گیا ہم باہر کھڑے ہیں، تو کیا واقعی گھنٹہ ہو جاتا ہے؟ مائیں کیا کرتی ہیں، بچوں کو کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ سمجھایا ہے، یا ایک دفعہ بات کرتی ہیں، پھر 2 دفعہ کرتی ہیں، جب تنگ ہوتی ہیں تو کہتی ہیں 100 دفعہ تم نے سمجھایا، تم نے یہ بات نہیں سنی، تو یہ سارا کیا ہے، جھوٹ ہے۔ پھر اسی طرح مائیں جب غصے میں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، بچوں کو کہتی ہیں میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ واقعی ماؤں نے ہڈیاں توڑنی ہوتی ہیں، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، تو کیا واقعی ایسا ہونا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، جھوٹ میں آ جاتی ہیں۔ بعض ماؤں کو بڑا غصہ جب آتا ہے تو کہتی ہیں گندی نسل، فلانے کے بچے، فلانے کے بچے، تو کیا واقعی وہ جانوروں کے بچے ہوتے ہیں جن کو مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں؟ تو بہت سوچ سمجھ کے بولا کریں کہ ہم زبان سے کیسے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ پیسے باقی بچ جاتے ہیں، اور دکاندار سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر دے دیں گے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دوبارہ نہیں دینے، تو یہ اس میں کیا آ جاتی ہے، جھوٹ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ سامان جو ہے وہ سستا لے کے آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ مہنگا بتا رہے ہوتے ہیں، کھانا کچھ اور پکایا ہوتا ہے اور لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے، دال روٹی پہ گزارا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اچھی بھلی صحت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں تو طبیعت خراب ہے اور اس طرح کا اور اس طرح کا مسئلہ ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ جب ہم جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولنے سے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری چلی جائیں گی۔ اگر ہم ٹھیک ٹھاک اور ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا، صحت جیسی نعمت چلی جائے گی۔ اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں، بہو کو جب گھر میں لے کے آتے ہیں تو بار بار اس کو سناتے ہیں جب سے تمہیں لے کے آئے دال روٹی پہ آ گئے ہیں، دال روٹی پہ آ گئے ہیں۔ کیا واقعی دال روٹی پہ آ جاتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے میلیں چل رہی ہوتی ہیں جو بہو کے آنے سے بند ہو جاتی ہیں؟ بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہو کو لے کے آتی ہیں اور پھر اس سے اتنا تنگ ہوتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ جب سے تمہیں گھر لے کے آئی ہوں میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں خشک ہوئے، تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے واقعی ان کی آنکھیں دن رات برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ سے نعمتیں کیسے چھن جاتی ہیں، ایک حدیث سے اس کو واضح کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، نمبر 1 برس والا، نمبر 2 گنجا اور نمبر 3 اندھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ برس والے کو کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور وہ اسے خوبصورت رنگ عطا ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے، راوی کو اس میں شک ہے۔ چنانچہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فرشتے نے دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس ہے اور پوچھا تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے معیوب جانتے ہیں مجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال مل گئے۔
فرشتے نے پوچھا کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک مجھے نظر واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو نظر عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی، چنانچہ ان دونوں نے بھی اپنے اپنے بچے جنے اور بکری نے بھی اپنا بچہ جنا۔ ایک گائے کی نسل سے جنگل بھر گیا تو دوسری طرف اونٹوں اور بکریوں سے بھی دوسرے دونوں کا جنگل بھر گیا۔ اس کے بعد فرشتہ برزدہ انسان کے پاس اپنی پہلی شکل میں آزمائش کے لیے آیا اور کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال دیا کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر تاکہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا مجھ پر ذمہ داریوں کا انبار ہے۔ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو پہلے برزدہ نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ اس نے کہا میں تو آباء و اجداد سے وافر مال دیا گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس پہلی شکل میں آیا اور اس سے بھی وہی باتیں کی جو پہلے سے کی تھیں۔ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے نے جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ ایک مفلس و نادار مسافر انسان ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میں اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں تجھ سے اللہ کے واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ نظر دی کہ تو ایک بکری میرے حوالے کر دے تاکہ میں منزل پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا فرمائی، جتنا مال چاہو اٹھا لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج مجھے کچھ تکلیف نہیں، جو بھی اللہ کے نام پہ تو اٹھا لے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہاری آزمائش مقصود تھی پر تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو اللہ کے مال میں سے ضرور اس کو عطا کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، تو اس سے جھوٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا سخت گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ماں بچے کو کچھ دینے کا وعدہ کرے اور پھر سے کچھ نہ دے تو اس کے خلاف ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ مائیں بعض وقت کہتی ہیں آؤ میرے پاس میں تمہیں چیز دیتی ہوں، اور اگر واقعی چیز ہو تو پھر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ماں کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ماں کا جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا دونوں برابر ہیں، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جہاں پہ بتوں کا ذکر تھا اور ساتھ ہی تھا قول الزور یعنی جھوٹ بات، تو ان صحابی نے کہا کہ جھوٹ تیرا ستیہ ناس ہو کہ تیرا ذکر اللہ نے بتوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے اندر 3 برائیاں ہیں، نمبر 1 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 2 میں بدکاری کرتا ہوں، اور نمبر 3 میں جھوٹ بولتا ہوں، ان تینوں میں سے میں کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ پھر وہ جب صحابی شراب پینے لگے تو جب ان کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول جب کل سب کے سامنے مجھ سے پوچھیں گے کیا تو نے شراب پی تھی، تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ پھر وہ بدکاری کے لیے گئے تو جب ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول جب مجھ سے پوچھیں گے کیا تو نے یہ کام کیا، تو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو انہوں نے وہ کام بھی چھوڑ دیے۔ تو دیکھ لیں ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کتنی برائیوں میں پڑ جاتا ہے، اور ایک جب جھوٹ انسان چھوڑ دیتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح یا ملاپ کرنے کی خاطر اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ کر گھڑ دے۔ پھر اسی طرح اگر خامد بیوی کے درمیان لڑائی ہے اور ان میں صلح کروانے کے لیے اگر تھوڑا بہت جھوٹ بول سکیں تو بولا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح 2 فریق اگر آپس میں لڑ گئے ہیں اور ان کے درمیان صلح کرانی ہے تو ان کے لیے اچھی بات کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔
نمبر 2، لعنت کرنا۔ بلا وجہ کسی پر لعنت کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لائے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور کیا کرتی ہو؟ شوہر کی ناشکری۔ شوہر ساری چیزیں پوری بھی کرتا ہے، خواہشات بھی ساری پوری کرتا ہے، خرچہ بھی سارا پورا کرتا ہے، اس کے باوجود یہ کہتی ہیں کہ جب سے میرا نصیب تمہارے ساتھ ہوا ہے میں نے تم سے کوئی خوشی نہیں پائی یا میں نے تم سے کوئی سکون نہیں پایا۔ جس پر لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والا خود ملعون ہو جاتا ہے، یعنی وہ لعنت اسی انسان کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کے جاتے ہی آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر لعنت زمین کی طرف آتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں طرف گھومتی ہے، پھر بائیں طرف گھومتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو پھر اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہو۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو وہ لعنت زدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو پھر لعنت پلٹ کر اسی کی طرف لوٹ کے آتی ہے جس نے لعنت ڈالی ہو۔ لعنت ڈالنے کا گناہ قتل کرنے کے برابر ہے۔ حضرت ثابت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر لعنت ڈالنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو بولنے میں بہت احتیاط کیجیے، اور خاص کر لعنت کے متعلق کہ کسی کو لعنتی کہنا یا کسی پہ لعنت ڈالنا یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 3، غیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر پیٹھ پیچھے ایسے کرے کہ جسے وہ ناپسند کرے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے متعلق وہ بات کہی جائے جو اس کے اندر نہیں تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو یقیناً تم کو گوارا نہیں، تو غیبت کیوں گوارا ہے؟ اور اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الحجرات۔ اب مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جیسے بندہ مرا ہوا ہو تو اس کا جسم کسی جگہ سے بھی کاٹ لیا جائے، اس کا گوشت اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح ایک وہ شخص جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی عزت کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی سے اس کو مثال دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص اس کو معافی نہ دے دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ اور غیبت کا کفارہ یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جس کی آپ نے غیبت کی ہے مغفرت کی دعا کریں۔ اور کون سی دعا؟ اللہم اغفر لنا ولہ، اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ کسی مجلس میں غیبت سنیں تو غیبت کرنے والے کو منع کریں، نہ مانیں تو چاہے کیا کریں کہ اس کی مجلس سے انسان اٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حمایت کر کے اس کی غیبت کو رد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم سے دور رکھیں گے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں۔ ایسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی مرنے والوں کی غیبتیں بھی نہیں کی جائیں گی، ان کی باتیں بھی نہیں سامنے لائی جائیں گی اور ان کی باتوں کو نہیں دہرایا جائے گا۔ لیکن یہ کہ بعض حالات میں غیبت جائز بھی ہے۔ وہ کون سے حالات ہیں؟ کسی نے کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہو، یعنی کسی نے رشتہ کرنا ہے۔ اب لوگ ظاہر پوچھ گچھ تو کرتے ہی ہیں پڑوسیوں سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، تو اس صورت میں ان کے متعلق جو بھی بات ہوگی وہ سچ بتا دی جائے گی، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ کاروبار میں یا کوئی اور معاملہ ہو جس کے سلسلے میں مشورہ طلب کرنا ہو تو جن سے ان معاملات میں مشورہ لیا جا رہا ہو ان پر لازم ہے کہ کوئی بات ان پہ نہ چھپائے۔ پھر مظلوم ظالم کی شکایت کرنے کے لیے اسی طرح بیٹے کی غلط روی کی خبر باپ کو دینا، یہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ یہ سب غیبت میں نہیں آتا، بلکہ یہ باتیں اگر کر دی جائیں تو یہ صحیح ہیں۔ مذاق اڑانا، دوسروں کا مذاق اڑانا اسلام میں حرام ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔
ہمارے یہاں کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ چلتا ایسے ہے، وہ بولتا ایسے ہے، اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بچے ایسے ہیں، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ مذاق اڑانے میں، کہ انسان کی دل آزاری ہو۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والے کا قیامت کے روز مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤ جلدی جلدی آؤ۔ وہ رنج و غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آؤ جلدی آؤ۔ پھر وہ رنج و غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جلدی آؤ، تو وہ مایوس ہو کر نہیں آئے گا۔ سے بہقی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی نقل اتارنا، مذاق اڑانے کو سخت برا سمجھتے تھے۔ نقل اتارنا کسی بھی لحاظ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ کسی شخص کی نقل اتاروں، خواہ اس کے بدلے مجھے ڈھیروں ڈھیر مال دیا جائے۔ ہمارے یہاں انسانوں اپنے مذہب اسلام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب اپنے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتا جتنا کہ مسلمان اپنے ہی مذہب کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ کبھی نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اگر کسی نے سرما ڈالا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرمے کا ٹرک کہاں گرا ہے۔ پھر کسی نے اگر تیل لگایا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پینڈو ہے یہ، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جیل لگائی ہوئی ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا۔ حلوے کا مذاق اڑایا جاتا ہے لیکن چاکلیٹ کا مذاق کوئی بھی نہیں اڑاتا۔ اسٹیج ڈراموں میں دیکھ لیں، جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وحی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو بھی نہیں بخش رہے اس معاملے میں؟ میں نے نصاب کی ایک کتاب میں یہ لطیفہ پڑھا کہ بادل گرج رہے تھے تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ یہ بادل کیوں اتنا گرج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ یہ فرشتے پہاڑے پڑ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیں کہ کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، کہ جب زور کی کڑک ہوتی ہے اس وقت بجلی اور کڑک اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں چپکے چپکے۔ تو اس کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ گالی گلوچ کرنا، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور گالیوں میں سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے اور فحش گوئی ہوتی ہے اور حرام سے انسان کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قیامت کے دن ہمیں گالی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا بدبخت بھی ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب دوسرا اس کو ماں باپ کی گالی دیتا ہے تو اس کے ماں باپ کو ہی گالی لگتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور جن کے فوت ہو چکے ہیں، اگر آپ والدین کو نیکیاں نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم ان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں اگر آپ اپنے والدین کے درجات کی بلندی کا اگر باعث نہیں بن رہے تو کم از کم ان کے لیے قبر میں عذاب کا باعث بھی نہ بنے۔ بے عزتی کرنا، منہ در منہ بے عزتی کرنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ برائی کرتا ہے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادتیوں یعنی گناہوں میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بلا وجہ بے عزتی کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ جب انسان کسی عہدے پہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے سے جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ جن کے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں تو جو مالک ہوتے ہیں وہ ملازموں کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ اگر اسکول میں کوئی ٹیچر ہے تو بچوں کو چھوٹا سمجھ کے بچوں کی بے عزتی کر دینا، یعنی کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے، کسی بھی لحاظ سے، کہ اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہوا ہے، کوئی رتبہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کا غلط استعمال کر کے دوسروں کی بے عزتی شروع کر دیں، یا اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے تو غریبوں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت
نہیں دیتے ہیں۔ مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس سے نہ خیانت کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اسے بے سہارا نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقویٰ یہاں یعنی دل میں ہے۔ انسان کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ انسان کی ہلاکت میں سے کہ انسان دوسرے کو کیا سمجھے؟ حقیر، اور ہم اتنی بڑی بات کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا سود کی انتہائی سنگین اور بدترین قسم کے گناہوں کے برابر ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 72 قسمیں ہیں، ان میں سب سے کم درجہ کی قسم کا گناہ ماں سے بدکاری کے برابر ہے، اور سب سے زیادہ سنگین اور بدترین قسم کا گناہ کسی آدمی کی عزت پر دست درازی ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، ہلاکت ہے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی بات کہنے والے کے لیے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ دین کا علم چھپانا، دین کی بات جانتے بوجھتے چھپانے والے کو قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس آدمی سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا ہو، وہ اسے جانتا تھا لیکن اس نے چھپایا، تو قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حافصہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جھگڑالو اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی بہت زیادہ جھگڑے کرنے والا اور بد اخلاق انسان جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں دوسروں کی زندگی کو دوزخ بنایا ہو تو ان کو آخرت میں بھی دوزخ ہی ملے گی، ان کو جنت نہیں ملے گی۔ وعدہ خلافی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے دشمنوں جیسا سلوک فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے روز میں 3 آدمیوں کی طرف سے جھگڑا کروں گا، جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر دھوکہ دیا، جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، یعنی اغوا کے بعد جو تاوان لیا جاتا ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے، جس نے مزدور سے مزدوری پوری لی لیکن اسے اجرت نہ دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں بھی کہ جب آپ کسی مزدور سے مزدوری کروا رہے ہیں تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے۔ جھوٹی گواہی دینا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بڑے گناہوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کسی کو ناحق قتل کیا جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے اور جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ہم اپنی عدالتوں میں اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ جھوٹ کے گواہ بن کے آ جاتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو اور جھوٹی گواہی لے لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جھوٹی گواہی کا گناہ شرک کے برابر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور آیت تلاوت فرمائی، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ فحش گوئی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ حضرت ایاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جاہل لوگ جنہیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، اور اہل و عیال اور مال و منال تک سے بے پرواہ ہے۔ دوسرا وہ خائن شخص جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خیانت کرنے لگتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے۔ پھر آپ نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا، اور 5واں وہ شخص جو فحش گو اور گالیاں بکنے والا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ فحش گوئی زبان سے غلیظ قسم کی باتیں کرنا، فحش اور گندی باتیں کرنا، یہ کہاں لے کے جانے والا عمل ہے؟ دوزخ میں۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ نہیں۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک چولی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ چغل خوری میں یہ آ جاتا ہے کہ ادھر کی بات اٹھا کے ادھر کی جائے اور کسی اور کے پاس سے بات اٹھا کر کسی اور طرف کر دی جائے اور اس سے فتنہ و فساد پھیلنا شروع ہو جائے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔
تہمت لگانا، مومن مرد یا عورت پر تہمت لگانے والا قیامت کے روز اہل جہنم کے لہو اور پیپ میں قیام کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اسے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے پیپ اور پسینے میں رکھے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ زبان کی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم گنوانے لگ جائیں تو یہ ختم ہونے میں نہ آ جائیں۔ چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔